أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ جس کے مؤلف ہیں، بڑی عظیم الشان کتاب ہے اور اسی پہ ہمارا آج کل درس چل رہا ہے. اس کتاب کے مسائل کو بعد میں آنے والے علماء کرام نے نمبروں میں تقسیم کر دیا ہے، اور آج جو مسئلہ نمبر ہم پڑھیں گے وہ ہے 68. اس مسئلے میں امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: والایمان بأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسری به الى السماء وصار الى العرش وکلمہ اللہ تعالی ودخل الجنہ واطلع الى النار ورأى الملائکہ ونشرت لہ الانبیاء. اس بات پہ ایمان لانا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت لے جایا گیا آسمان کی طرف، اور آپ عرش تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوئے. آپ نے جنت دیکھی، آپ نے جہنم میں جھانک کر دیکھا، اور آپ نے فرشتوں کو دیکھا. تو یہ اس مسئلے کا کچھ حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. تو اس مسئلے میں اسراء و معراج کا تذکرہ کر رہے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ. اسراء و معراج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک عظیم ترین معجزہ ہے، اور اس میں دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اسراء اور معراج. سہولت کے لیے کہہ دیتے ہیں اسراء و معراج. تو اسراء کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا. آپ کے اس سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصیٰ سے بیت المقدس سے آسمانوں تک کے آپ کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے. آپ کا وہ سفر جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے، مکہ سے فلسطین تک ہے، یہ آپ نے ایک ایسے جانور پہ طے کیا جس کو براق کہتے ہیں. اور بیت المقدس سے آسمانوں تک کا جو آپ کا سفر ہے اس میں براق کا تذکرہ نہیں آیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ معراج.
کوئی چیز ہے جس کے ذریعے آپ کو اوپر لے جایا گیا. اسراء و معراج کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے معلوم ہوگا کہ اسراء و معراج سے کیا مراد ہے، اور اس کے بعد قرآن کریم کی آیت کی طرف آؤں گا. لیکن اس معاملے کی تفصیلات میں داخل ہونے سے پہلے یہ بات آپ کے ذہنوں میں داخل کرنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر روحانی تھا، یعنی کہ جسم کے بغیر تھا. آپ کی روح کو لے جایا گیا، خواب میں آپ کو یہ سب کچھ دکھایا گیا، خواب ہی خواب میں آپ وہاں پہنچے. بیداری میں یہ کام نہیں ہوا، جسمانی طور پہ یہ کام نہیں ہوا، جبکہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو جب لے جایا گیا آپ بیدار تھے، سوئے نہیں ہوئے تھے. یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. جسم اور روح دونوں کے ساتھ آپ کو لے جایا گیا. اس بارے میں دلائل کیا ہیں آگے چل کر ان کا تذکرہ ہوگا. فی الحال یہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس میں کچھ نہ کچھ تفصیلات ذکر ہوئی ہیں، وہ تفصیلات جن کا تعلق ہے اس سفر سے. تو حدیث نمبر 163 مسلم شریف سے، اور بخاری شریف میں بھی یہ حدیث آئی ہے، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 349 349، اور مسلم شریف میں 163. اس کے راوی ہیں جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتے ہیں کہ کان ابو ذر یحدث، ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کیا کرتے تھے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فرج سقف بیتی وانا بمکہ، میرے گھر کی چھت کھولی گئی جبکہ میں مکہ میں تھا. فنزل جبریل، تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے. ففرج صدری، تو انہوں نے میرا سینہ کھولا. ثم غسلہ من ماء زمزم، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا. ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حکمتا و ایمانا، پھر وہ سونے کی ایک ٹرے لے کر آئے، سونے کا تھال لے کر آئے جو حکمت و ایمان سے بھرا ہوا تھا. فافرغها فی صدری، چنانچہ وہ میرے سینے میں ڈال دیا. ثم اطبقہ، پھر میرے سینے کو بند کر دیا. ثم اخذ بیدی، پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا. فعرج بی الی السماء، اور مجھے آسمان کی طرف چڑھا کر لے گئے. اب یہاں پہ آپ نوٹ کریں گے کہ مکہ سے فلسطین جانے کا تذکرہ اس حدیث میں نہیں ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانے کا تذکرہ اس حدیث میں نہیں ہے. اور ہمارا پورا دین ہم تک ایسے ہی پہنچا ہے. آپ نماز کی حدیث دیکھ لیں، کسی حدیث میں تذکرہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع کیسے کرتے تھے، کہیں پہ تذکرہ ہوگا کہ آپ سجدہ کیسے کرتے تھے، کہیں پہ تذکرہ ہوگا اتحیات میں کیسے بیٹھتے تھے. ایک حدیث جس میں نماز کی سب باتیں ذکر کر دی گئی ہوں ایسی نہیں ملے گی آپ کو. اور افسوس ہوتا ہے اپنے ان بھائیوں پہ جو رفع الیدین کرنے کے قائل نہیں ہیں لیکن دلائل ان کے پاس نہیں ہے. پھر کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں وہ ساری احادیث جن میں نماز کی معلومات دی گئی ہیں، لیکن رفع الیدین کے بارے میں ان احادیث میں صحابہ کرام نے
تذکرہ نہیں کیا وہ ہماری دلیل ہے. کیوں؟ کیونکہ رفع الیدین کا تذکرہ ہی نہیں ہے. حالانکہ صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی ایک حدیث میں پوری نماز کا 100% طریقہ ذکر نہیں کیا. تو کیا جن احادیث میں سجدے کا تذکرہ نہیں آیا تو ہم کہیں گے کہ یہ دلیل ہے کہ نماز میں سجدہ نہیں کرنا؟ جن احادیث میں رکوع کا تذکرہ نہیں آیا ہم کہیں گے یہ احادیث دلیل ہے کہ نماز میں رکوع نہیں کرنا؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ حدیث بتائیں جس میں صحابی کہہ رہے ہو کہ آپ نے رفع الیدین نہیں کیا، اور حدیث کیا ہو؟ صحیح ہو. ایسی آپ کو روایت نہیں ملے گی. تو یہاں پہ بھی دیکھیں آپ، حدیث ہے اسراء و معراج کے بارے میں، لیکن اس میں تذکرہ نہیں ہے آپ کے اس سفر کا جو آپ نے مکہ سے فلسطین تک کیا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیا ہے. تذکرہ ہونے لگا آپ کس سفر کا؟ جو آپ نے بیت المقدس سے فلسطین سے کہاں کیا؟ آسمان تک. تو کہتے ہیں کہ پھر جبریل صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے آسمانوں پہ چڑھا کر لے گئے. فلما جئنا السماء الدنیا، جب ہم آسمان دنیا پہ آئے، یعنی کہ جو سب سے نچلا آسمان ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، قال جبریل، تو جبریل السلام نے کہا لخازن السماء دنیا، اس آسمان کے دربان سے کہا، افتح، دروازہ کھولیے. قال من ھذا، فرشتے نے کہا آپ کون ہیں؟ قال ھذا جبریل، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبریل ہوں. قال هل معك احد، آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ قال نعم معي محمد، میرے ساتھ کون ہے؟ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قال فارسل الیہ، کیا انہیں پیغام بھیجا گیا ہے کہ وہ بھی آئیں؟ قال نعم، جبریل نے کہا بالکل پیغام بھیجا گیا ہے. ففتح، چنانچہ اس فرشتے نے آسمان کا دروازہ کھول دیا. قال فلما علونا السماء الدنیا، جب ہم آسمان دنیا پہ چڑھے، فَإِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسْوِدًا، تو ایک آدمی ہے وہاں پہ، اس کے دائیں جانب بھی کئی روحیں ہیں، وَعَنْ يَسَارِهِ أَسْوِدًا، اور اس کے بائیں جانب بھی کئی روحیں ہیں. فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ، جب وہ اپنی دائیں جانب دیکھتا ہے، ضاحکا، تو خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے. وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، اور جب اپنی بائیں جانب دیکھتا ہے تو رونے لگتا ہے. فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ، تو اس آدمی نے، جس کا بھی تذکرہ ہوا ہے کہ کبھی وہ ہنس رہا ہے کبھی وہ رو رہا ہے، اس نے کہا نبی علیہ السلام کو دیکھ کر کہ میں اس عظیم نبی، اس صالح نبی کو مرحبا کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں. والابن الصالح، اور اس نیک بیٹے کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا جبریل من ھذا، یہ کون ہے؟ قال ھذا آدم، یہ آدم علیہ السلام ہے. وَهَذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، ان کے دائیں بائیں جو روحیں ہیں، ان کے دائیں بائیں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں. فَأَهْلُ الْيَمِينِ أَهْلُ الْجَنَّةِ، دائیں جانب جو روحیں ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ جنت میں. وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، اور جو روحیں بائیں جانب ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے جہنم میں جانا ہے. چنانچہ جب یہ دائیں جانب دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے گئے یہاں تک کہ دوسرے آسمان پہ پہنچ گئے. تو یہاں پہ بھی انہوں نے آسمان کے خازن سے کہا، دربان سے کہا کہ کھولو. تو اس دربان نے بھی ویسے ہی سوالات کیے جیسے سوالات اس فرشتے نے کیے تھے جس کی ڈیوٹی پہلے آسمان پہ تھی. پھر دروازہ کھول گیا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے آسمانوں میں
آدم علیہ السلام کو بھی پایا، ادریس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لیکن راوی جو ہیں وہ یہ یاد نہیں رکھ سکے کہ کون سے آسمان پہ آپ نے کس نبی سے ملاقات کی، لیکن یہ بات پکی ہے کہ آپ نے آسمان دنیا پہ ملاقات کی آدم علیہ السلام سے، اور چھٹے آسمان پہ آپ نے ملاقات کی ابراہیم علیہ السلام سے۔ جب آپ جبریل علیہ السلام کے ساتھ ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، میں اس صالح نبی اور اس صالح بھائی کو مرحبا کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ تو ادریس علیہ السلام نے آپ کو بیٹا نہیں کہا، کیا کہا ہے؟ بھائی۔ ادریس علیہ السلام نے آپ کو بیٹا نہیں کہا بلکہ کیا کہا ہے؟ بھائی۔ تو آپ کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، میں اس صالح نبی کو اور اس صالح بھائی کو ویلکم کرتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے بھی کہا مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، میں نے کہا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ بیٹا۔ آدم علیہ السلام نے بھی آپ کو بطور بیٹا ویلکم کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی آپ کو بطور بیٹا ویلکم کیا، باقی نبی آپ کو بھائی کہتے رہے۔ اس کے بعد امام زہری کہتے ہیں کہ مجھے بتایا ابن حزم نے کہ عبداللہ ابن عباس اور ابا حبہ الانصاری یہ دونوں کہا کرتے تھے کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ پھر جبریل السلام مجھے چڑھا کر لے گئے یہاں تک کہ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں میں قلم چلنے کی آواز سن رہا تھا، یعنی کہ لکھنے والے فرشتے لکھ رہے تھے اور ان کے قلم چلنے کی آواز میں سن رہا تھا۔ اس حدیث میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پہ 50 نمازیں فرض کی، تو میں 50 نمازیں لے کر جب واپس آیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا کہ ماذا فرض ربک علی امتک، آپ کے رب نے آپ کی امت پہ کیا چیز فرض کی ہے، کیا چیز واجب قرار دی ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے 50 نمازیں دی ہیں اور 50 نمازوں کو فرض قرار دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا فراجع ربک، اپنے رب سے دوبارہ رابطہ قائم کریں، فإن أمتك لا تطيق ذلك، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ آپ فرماتے میں واپس گیا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازیں کم کر دیں، پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پھر مجھے واپس بھیجا، حتیٰ کہ آخری بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پانچ ہیں اور ثواب 50 کا ملے گا اور اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا پھر جائیں، 5 بھی زیادہ ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں میں نے کہا قد استحییت من ربی، اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ پھر جبریل السلام مجھے لے کر گئے یہاں تک کہ ہم بیری کے درخت کے پاس پہنچ گئے تو اسے کئی رنگوں نے ڈھانک رکھا تھا، میں نہیں جانتا کہ وہ کیا رنگ تھے۔ پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو وہاں جنت کی جو مٹی تھی وہ کستوری تھی۔ تو یہ ایک حدیث ہے اسراء و معراج سے متعلقہ احادیث میں سے، اس میں کچھ تفصیلات آئی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں قرآن کریم کی طرف۔ اللہ رب العزت اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 1 میں،
سبحان الذی اسری بعبدی، پاک ہے وہ ذات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے کر گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکت کر رکھی ہے۔ کیوں؟ کیا مقصد تھا اسراء کا؟ کیا مقصد تھا اس لے جانے کا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یقیناً وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ علماء کرام سلف صالحین میں سے ہوں یا بعد میں آنے والے، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ واقعہ بیداری کی حالت میں پیش آیا، روح کے ساتھ ساتھ جسم کے ساتھ پیش آیا، اور اس کے دلائل میں سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے کر گئی کس کو؟ اپنے بندے کو۔ اور بندہ روح کو نہیں کہتے، نہ ہی بندہ صرف جسم کو کہتے ہیں، بندہ جو ہے عبد، اس لفظ کا استعمال اس پہ ہوتا ہے جو روح اور جسم دونوں سے مرکب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ عبد استعمال کیا، یہ نہیں کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کی روح کو لے کر گئی، اللہ نے کہا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ واقعہ روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے پیش آیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس واقعے کے شروع میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کمزوریوں سے پاک ہے، اللہ عیب سے پاک ہے، اللہ اس بات سے پاک ہے کہ وہ کوئی کام کرنے کے معاملے میں بے بس ہو۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ خواب کا واقعہ نہیں ہے۔ خواب میں آسمانوں پہ چلے جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات جس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سبحان، کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں، اللہ اس بات سے پاک ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی قوت و طاقت نہ رکھتے ہوں کہ اپنے بندے کو آسمانوں پہ لے جائیں، رات کے معمولی سے حصے میں واپس بھی لے آئیں مکہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ سبحان کے بعد جو واقعہ ذکر کیا جائے گا وہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑا واقعہ ہے، روٹین سے ہٹ کر معاملہ ہے۔ اور اگر یہ ہوتا خواب تو اس کے لیے اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کے شروع میں کہا جاتا سبحان۔ خواب کا کیا؟ خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، خواب میں میں اور آپ بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے، اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو مکہ کے کافر کبھی بھی آپ کا مذاق نہ اڑاتے، کبھی بھی اس واقعے میں آپ کو جھوٹا قرار نہ دیتے۔ اگر آپ یہ کہتے کہ میں خواب میں گیا ہوں مسجد اقصیٰ، تو کون سی بڑی بات تھی؟ اگر آپ کہتے میں خواب میں گیا ہوں آسمانوں پہ، تو کون سی بڑی بات تھی؟ مکہ والوں کو کیا پڑی تھی کہ وہ آپ کا مذاق اڑاتے، آپ کو جھٹلاتے؟ خواب کا کیا ہے؟ خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ مکہ والوں کا آپ کی تکذیب کرنا، اس معاملے میں آپ کو غلط قرار دینا، آپ کا مذاق اڑانا، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے ان کو یہ بتایا تھا کہ میں روحانی اور جسمانی طور پہ گیا ہوں، بیداری کی حالت میں گیا ہوں اور حقیقت میں گیا ہوں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ وہ آپ سے پوچھنے لگے بیت المقدس کی نشانیاں، اگر تم واقعی وہاں پہ گئے ہو تو بتاؤ، بیت المقدس کی نشانیاں بتاؤ۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے
وہ مسجد میرے سامنے کر دی، وہ سوال کرتے چلے گئے اور میں جواب دیتا چلا گیا۔ اور اگر یہ ہوتا خواب کا واقعہ تو آپ ان سے کہتے کہ بھی میں نے خواب دیکھا تھا، اور ضروری نہیں خواب دیکھنے کے بعد ہر چیز یاد رہے، اور نہ ہی ان کو ضرورت پڑی تھی کہ خواب کی وجہ سے آپ کے پیچھے پڑ جاتے، آپ سے تحقیقات کرتے، آپ کے ساتھ مجلس کرتے۔ مجلس انہوں نے قائم کی، انہوں نے آپ سے نشانیاں پوچھیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا یہ سفر بیداری کی حالت میں تھا اور روح کے ساتھ ساتھ جسم کے ساتھ بھی تھا۔ آپ لوگوں نے یہ روایت سنی ہوگی کہ وہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ جناب ابو بکر کہنے لگے کیا دعویٰ کیا ہے؟ جی اس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گیا۔ تو جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، میں ان کی تائید کرتا ہوں، میں انہیں اس بات کے ذکر کرنے میں سچا مانتا اور جانتا ہوں۔ کیوں؟ جب میں ان کی یہ بات مان لیتا ہوں کہ ان پہ صبح و شام وحی نازل ہوتی ہے، تو یہ بات مان لینا کون سی بڑی بات ہے کہ انہیں رات کے معمولی سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا؟ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اسی لیے ان کا نام کیا رکھا گیا؟ صدیق، سچ کہنے والے اور سچائی کی تصدیق اور تائید کرنے والے۔ اتنا بڑا واقعہ جس کی انہوں نے تصدیق اور تائید کر ڈالی، اور یہاں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کی ایک ایک بات کو درست مانے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات کو درست مانے۔ وہ کیا مسلمان ہوا جو کہے جی ٹھیک ہے قرآن نے یہ کہا ہے، ٹھیک ہے حدیث نے کہا ہے، لیکن پہلے آپ مجھے سمجھائیں، میری عقل قبول کرے گی تو تب میں مانوں گا۔ اگر تیری عقل قبول کرے تب تو مانے گا، پھر تم نے اللہ کی بات تو نہیں مانی، اپنی عقل کی بات مانی ہے۔ مومن تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اللہ کی کہی ہوئی ایک ایک بات کو درست جانے، نبی علیہ السلام کی وجہ سے آپ کی طرف سے ذکر کی گئی ایک ایک بات کو درست اور سچا جانے، حقیقت جانے، برحق جانے۔ چوتھے نمبر پہ اللہ رب العزت سورہ نجم میں کہتے ہیں، آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 17 تک، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دوسری بار بھی دیکھا ہے اترتے ہوئے۔ کہاں پہ دیکھا ہے؟ عند سدرۃ المنتہا، بیری کے درخت کے پاس۔ وہ بیری کا درخت جو آخری حد ہے، یعنی کہ زمین سے جو چیزیں اوپر جاتی ہیں بیری کے درخت تک جاتی ہیں، اور جو اوپر سے اترتی ہیں وہ بھی بیری کے درخت تک آتی ہیں، پھر آگے فرشتے لے لیتے ہیں۔ تو فرشتوں کی پہنچ چیزیں پہنچانے کی بیری کے درخت تک ہے۔ عندہا جنت المأویٰ، اس بیری کے درخت کے پاس جنت ہے، جو ٹھکانہ ہے کن کا؟ اہل جنت کا۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب بیری کے درخت کو ایک چیز ڈھانک رہی تھی، وہ جو بھی چیز تھی، یعنی کہ بیری کے درخت کو کسی چیز نے ڈھانک رکھا تھا، وہ کیا چیز تھی جس نے ڈھانک رکھا تھا اس کا قرآن نے تذکرہ نہیں کیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ روایت میں کہ سونے کے پروانے تھے جنہوں نے بیری کے درخت کو ڈھانک رکھا تھا۔ اب یہ آخری جو آیت ہے ان 4-5 آیات میں سے، وہ دھیان سے سنیے گا کہ ما زاغ البصر وما طغی، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے، بیری کے درخت کو دیکھتے ہوئے، جبریل علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے آپ کی نگاہ ادھر ادھر نہیں ہوئی، سیدھی رہی، اور نہ ہی آپ کی نگاہ نے سرکشی کی، حد سے تجاوز نہیں کیا۔ تو غور کیجئے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نگاہ
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ بیداری کی حالت میں ہے، اور اس میں جو کچھ آپ نے دیکھا ہے جسم کی اس آنکھ کے ساتھ دیکھا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ دل کے ساتھ. اگر یہ جسمانی واقعہ نہ ہوتا، صرف روحانی ہوتا، تو پھر قرآن کہتا کہ آپ کے دل جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہوا، آپ کے دل نے حد سے تجاوز نہیں کیا. لیکن قرآن کہہ رہا ہے آپ کی نگاہ نے، یعنی کہ آپ کی آنکھوں نے وہی چیز دیکھی جو اللہ دکھانا چاہ رہے تھے. تو یہ آیات بھی بتا رہی ہیں کہ اسراء و معراج کا یہ واقعہ بیداری کی حالت میں پیش آیا ہے، اور آپ بذات خود تشریف لے کر گئے ہیں اپنے جسم اور روح کے ساتھ. 5ویں نمبر پہ اس مسئلے میں گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس کو دلیل بناتے ہیں منکرین احادیث. مثال کے طور پہ موجودہ زمانے میں جاوید احمد غامدی، اور اس سے پہلے ان کے استاد مولانا امین احسن اصلاحی، اس آیت کو یہ دلیل بناتے ہیں اس معاملے میں کہ اسراء و معراج کا واقعہ خواب ہے، بیداری کی حالت میں کچھ نہیں ہوا. یہ تو صرف ایک خواب ہے. کیا دلیل ہے جی آپ لوگوں کی؟ کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60 کیا آیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے نہیں بنایا اس منظر کو جو ہم نے آپ کو دکھایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش. یعنی کہ جو مناظر ہم نے آپ کو دکھائے تھے وہ ہم نے کیوں دکھائے آپ کو؟ تاکہ لوگوں کا امتحان ہو، لوگوں کی آزمائش ہو، معلوم ہو سکے کون ہے جو ہر بات میں آپ کی تصدیق کرنے والا ہے، آپ کی تائید کرنے والا ہے، آپ کو سچا ماننے اور جاننے والا ہے، اور کون ہے جو یہ واقعہ سن کے کہتا ہے کہ نہیں، اگر محمد نے یہ بات بھی کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ہمارا ایمان ختم ہوا، یہ بات ہم نہیں مان سکتے، پہلی باتیں تو مان لی تھی، یہ کبھی نہیں مانیں گے، یہ تو بہت بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس واقعے کو پیمانہ بنا دیا، میزان بنا دیا، ترازو بنا دیا، جس کے ذریعے لوگوں کے ایمان کا امتحان ہوا. اب یہاں پہ لفظ کیا آیا؟ وما جعلنا الرؤیا. رویا کا جو استعمال ہوتا ہے عام طور پہ خواب پہ ہوتا ہے. لفظ رویا کا استعمال عام طور پہ کس چیز پہ ہوتا ہے؟ خواب پہ. اب منکرین احادیث کہتے ہیں کہ قرآن نے خود واضح کر دیا کہ یہ واقعہ خواب ہے، یہ بیداری کی حالت میں واقعہ پیش نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما جعلنا الرؤیا، کہ وہ خواب جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا وہ اس لیے تھا تاکہ لوگوں کا امتحان لیا جا سکے، لوگوں کی آزمائش ہو سکے. منکرین احادیث سے پوچھا جائے کہ آپ یہاں پہ رویا کا میں نے خواب کیوں کر رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ آپ عربی ڈکشنریاں اٹھا لیں، آپ کو پتہ چلے گا عام طور پہ رویا کا میں نے خواب ہی ہوتا ہے. تو ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں عربی ڈکشنریوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں، آپ صحابہ کرام کی طرف کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہ بھی عربی کے ماہر اور ماسٹر سے. اور جو عربی ڈکشنریاں آپ ہمیں دکھائیں گے ان میں جو معنی و مفہوم لکھا ہوگا مختلف الفاظ کا، ان کی کوئی سند نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ عربی لغت کا ماہر کہہ رہا ہوگا اس لفظ کا یہ معنی ہے، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ معنی فلاں فلاں عربی دان نے بیان کیا اور یہ اس کی سند ہے. جبکہ صحابہ کرام کے اقوال سند کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں. اور عبداللہ ابن عباس نے اس رویا لفظ کی جو تفسیر کی ہے وہ آنکھوں کے منظر سے کی ہے، خواب سے نہیں کی. اور عبداللہ ابن عباس عربی لغت کے ماہر ہیں، اور ان کی یہ وضاحت جو ہے وہ بخاری شریف میں آئی ہے.
آپ عربی ڈکشنریاں کھولنے کی بجائے عبداللہ ابن عباس کی وضاحت پہ یقین کیوں نہیں کر لیتے؟ چنانچہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس، ہی رؤیا عین اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ الی بیت المقدس، کہ اس آیت میں جس دیکھنے کی بات ہوئی ہے یہ آنکھوں سے دیکھنا ہے، اور یہ کس کو دکھایا گیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس رات جب آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا۔ عبداللہ ابن عباس کے ان الفاظ سے یہ بھی پتہ چلا کہ جس رات معراج کا واقعہ ہوا اسی رات اسراء کا واقعہ ہوا ہے، دونوں کی رات ایک ہی ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس کا یہ جو قول ہے یہ بخاری شریف میں آیا ہے، روایت نمبر ہے 3888 3888۔ منکرین احادیث چونکہ قرآن کی تفسیر میں احادیث پہ اعتماد نہیں کرتے، منکرین احادیث چونکہ قرآن کی تفسیر میں صحابہ کرام کے اقوال پہ اعتماد نہیں کرتے، یہیں سے یہ لوگ مار کھاتے ہیں، یہیں سے یہ لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ عربی دانوں پہ اعتماد کر لیں گے، عربی شعراء پہ اعتماد کر لیں گے، زمانہ جاہلیت کے جو عربی تھے ان کا کلام لے کر آئیں گے، دیکھو جی انہوں نے اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کیا ہے، لیکن احادیث کی طرف رجوع کرنے کی انہیں توفیق نہیں ملے گی، صحابہ کرام کے اوپر اعتماد کرنے کی توفیق انہیں نہیں ملے گی۔ اسی لیے انہوں نے یہ عجیب و غریب قول اپنایا کہ اسراء و معراج کا واقعہ صرف روحانی ہے، خواب ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، بیداری کی حالت میں نہیں ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر یہ خواب ہو تو کیا ہم اس کو معجزہ کہہ سکتے ہیں؟ خواب کون سی بڑی بات ہے؟ چھٹے نمبر پہ ہماری گزارش یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام اس بات پہ متفق ہیں کہ آپ کو معراج بیداری کی حالت میں ہوا اور جسم کے ساتھ آپ کو لے جایا گیا۔ البتہ سیدہ عائشہ اور امیر المؤمنین جناب معاویہ سے مروی ہے کہ معراج خواب میں ہوئی، مگر ان کے قول کی جو سند ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم مان لیں کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، یعنی کہ اس قول کی نسبت سیدہ عائشہ کی طرف، امیر معاویہ کی طرف ثابت نہیں ہو سکی۔ اور پھر اسراء و معراج کا واقعہ، اس بارے میں جو احادیث آئی ہیں، یہ 7ویں نمبر پہ گزارش ہے، اس بارے میں جو احادیث آئی ہیں ان سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ واقعہ بیداری کی حالت میں ہوا۔ آٹھویں نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ بخاری شریف میں ایک حدیث آئی ہے جس کے صحابہ کرام میں سے راوی جناب انس ابن مالک ہیں، اور ان سے روایت کرنے والے شریک بن عبداللہ ہیں۔ شریک بن عبداللہ کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ خواب کی حالت میں پیش آیا۔ اب یہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ جو دلائل ہم پہلے پیش کر چکے ہیں آپ انہیں ذہن میں رکھیں، انہیں نہ بھولیں، اور جو احادیث اس واقعے کے بارے میں آئی ہیں وہ دلالت کر رہی ہیں اس بات پہ کہ یہ واقعہ بیداری کے حق میں پیش آیا۔ جہاں تک تعلق ہے شریک بن عبداللہ کی روایت کا، تو اس بارے میں علماء کرام نے بہت سی وضاحتیں دی ہیں، ان میں سے ایک وضاحت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ممکن ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے خواب میں یہ سب کچھ دکھایا گیا ہو، اور اس کے بعد خواب کو عملی جامہ پہنایا گیا ہو۔ اس کی ایک مثال ہے
سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، کہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ مسجد حرام میں پہنچے ہوئے ہیں، مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، سر کے بال آپ اور آپ کے صحابہ کرام منڈوا رہے ہیں، کٹوا رہے ہیں. تو یہ خواب تھا. تو کیا یہ بات خواب تک محدود رہی؟ نہیں، اس کے بعد حقیقتاً آپ کو لے جایا گیا اور حقیقتاً آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور حقیقتاً آپ نے عمرے کے بعد سر کے بال آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام میں سے کسی نے مونڈے اور کسی نے کاٹے. تو شریک اگر اپنی روایت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خواب کا معاملہ ہے تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے آپ کو یہ سب کچھ خواب میں دکھایا گیا اور پھر عملی طور پہ آپ کو یہ سب کچھ دکھایا گیا بیداری کی حالت میں اور آپ نے سب کچھ دیکھا اپنی آنکھوں کے ساتھ. تو امام بربہاری کیا کہہ رہے ہیں؟ اس بات پہ ایمان لانا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسری بہ، آپ کو رات کے وقت لے جایا گیا الی السماء، آسمانوں تک، وصار الی العرش، اور آپ عرش تک پہنچے، وکلمہ اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا. تو آج کے مسئلے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا واقعی آپ عرش تک پہنچے ہیں؟ عرش اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی مخلوق ہے. اور یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے جو سب سے اوپر ہے. اس سے اوپر اللہ کی کوئی مخلوق نہیں ہے. اس سے اوپر کون ہے؟ خود اللہ رب العزت. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی ہے. اور یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دوں، کئی لوگ عام مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہو. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ اللہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے عرش کا محتاج ہے. ہم کہتے ہیں یہ بات تمہیں کس نے کہی ہے؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور عرش اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ عرش کے محتاج نہیں ہے. تو سوال یہ ہے، امام بربہاری کہہ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام عرش تک پہنچے، تو کیا واقعی آپ عرش تک پہنچے؟ کئی لوگ تو مبالغہ کرتے ہوئے یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وہاں پہ آپ کا استقبال کیا عرش پہ اور نعوذ باللہ آپ کو اپنے ساتھ بٹھایا. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ بات کرنے والے عام طور پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش پہ مستوی ہونے کے منکر ہیں. یعنی کہ آپ ان سے کہیں اللہ عرش پہ مستوی ہے، نہیں مانتے، تعویل کریں گے. لیکن نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے مبالغہ کرتے ہوئے یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ آپ کا استقبال کیا اور آپ کو اپنے ساتھ بٹھایا. اس موقع پہ یہ بھول جاتے ہیں کہ دوسری جانب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی نہیں ہے. یہ تضاد تب پیدا ہوتا ہے جب انسان کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو. تو سوال کیا ہے کہ کیا آپ واقعی عرش تک پہنچے؟ اس بارے میں ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں ہندوستان کے، علامہ عبدالحی لکھنوی، فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں. ان کی بہت سی کتب عربی زبان میں ہیں.
اور ان کا احادیث کے معاملے میں مطالعہ بہت وسیع تھا. ان کی کتاب ہے الآثار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ. یعنی کہ من گھڑت روایات، وہ احادیث تو لوگوں نے خود گڑھی اور منسوب کر دی کس کی طرف؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. اس موضوع پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے. اس کتاب میں کہتے ہیں کون؟ علامہ عبدالحی لکھنوی. کہتے ہیں وَلْنَذْكُرْ هَا هُنَا بَعْضَ الْقِصَصِ التي اکثر وعاظ زماننا ذکرها فی مجالسهم الوعظیہ وظنوها امورا ثابتہ مع کونها مختلق موضوعا. کہتے ہیں اب ہم کچھ ایسے واقعات اور قصے ذکر کریں گے جنہیں ہمارے زمانے کے واعظین اپنی وعظ کی مجالس میں کثرت سے بیان کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعات ثابت ہیں، حقیقت ہیں، جبکہ یہ واقعات من گھڑت ہیں، خود ساختہ ہیں، جعلی ہیں، خود بنائے گئے ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ عبدالحی لکھنوی. کہتے ہیں فَمِنْهَا، ان واقعات میں سے ما یذکرون من ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما اسری به لیلۃ المعراج الى السماوات العلی ووصل الى العرش المعلی اراد خلع نعلیہ. ان من گھڑت واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے جس کا تذکرہ یہ واعظین ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات لے جایا گیا بلند و بالا آسمانوں تک، بلکہ آپ پہنچے عرش معلی تک، اور وہاں پہ آپ نے اپنے جوتے اتارنا چاہے. جوتے کیوں اتارنا چاہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، جب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے، کیا کہا تھا؟ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. آپ اپنے جوتے اتار لیں، آپ پاک اور مقدس وادی طوا میں ہیں. تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا گیا تھا جب وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے آئے کہ جوتے اتار لیں، اس لیے آپ بھی جب عرش پہ پہنچے تو آپ نے جوتے اتارنا چاہے. فَنُودِيَ مِنَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى، تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز دی گئی، یا محمد لا تخلع نعلیک، اے محمد تمہیں جوتے اتارنے کی قطعاً ضرورت نہیں، آپ نے جوتے نہیں اتارنے. فإن العرش یتشرف بقدومک متناعلا، آپ جوتے پہن کر آئے ہیں تو یہ عرش کی خوش بختی ہے کہ آپ عرش پہ پہنچے ہیں جوتوں سمیت. وَيَفْتَخِرُ عَلَى غَيْرِهِ مُتَبَرِّكًا، عرش تو فخر کر رہا ہے دیگر مخلوقات پہ کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر آئے ہیں، مجھ پہ اپنے قدم رکھے ہیں جوتوں سمیت. عرش تو فخر کر رہا ہے، آپ جوتے اتار لیں. فصعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من العرش، چنانچہ آپ عرش پہ چڑھے. وفی قدمیہ النعلان، جبکہ آپ کے بابرکت پاؤں میں جوتے تھے. وحصلہ بذلک عز وشأن، اور اس کے ساتھ آپ کو عزت ملی، مقام و مرتبہ ملا. تو یہ واقعہ علامہ عبدالحی لکھنوی کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ بتانے کے لیے کہ یہ من گھڑت ہے، خود ساختہ ہے، خود گڑا گیا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. پھر انہوں نے ان علماء کرام کے نام ذکر کیے جنہوں نے اس واقعے کو ذکر کیا اور باقاعدہ کہا کہ یہ غلط ہے. آخر میں کہتے ہیں علامہ عبدالحی لکھنوی
ولم يثبت في رواية من روايات المعراج النبوي مع كثرة طرقها أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان عند ذلك متناعلا، کہ معراج کی روایات بہت زیادہ ہیں، معراج کی روایات کا تذکرہ بہت سی احادیث میں آیا ہے، لیکن کسی روایت میں یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ نبی علیہ السلام اس موقع پہ جوتا پہنے ہوئے ہوں، ولا ثبت انہ رقی علی العرش، اور نہ یہ بات کہیں سے ہمیں مل سکی ہے کہ آپ اس موقع پہ عرش پہ چڑھے ہوں۔ یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت آپ کو اپنے ساتھ عرش پہ بٹھائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل میں، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ امام مجاہد جب اس کی تفسیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ساتھ عرش پہ بٹھائے گا۔ اللہ نے کہا ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا۔ مجاہد کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ساتھ عرش پہ بٹھائے گا۔ اور مجاہد کا یہ جو قول ہے اسے امام خلال اپنی کتاب سنہ میں روایت کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ پہلی بات ہے مجاہد کہہ رہے ہیں، اور مجاہد نہ نبی ہیں نہ صحابی ہیں۔ مجاہد نے ہو سکتا ہے یہ معلومات یہودیوں اور عیسائیوں سے لی ہو سکتا ہے یہ اسرائیلی روایت ہو۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے العلو کے اوپر، یعنی کہ اس موضوع پہ کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں، سب سے اوپر ہیں، باقی ساری اللہ کی ساری مخلوقات نیچے ہیں، اللہ سب سے اوپر ہے۔ تو امام ذہبی اس کتاب میں کہتے ہیں، اما قضیۃ قعود نبینا صلی اللہ علیہ وسلم علی العرش فلم یثبت فی ذلک نص، جہاں تک تعلق ہے اس گفتگو کا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرش پہ بیٹھیں گے عرش پہ بیٹھیں گے، تو اس بارے میں کوئی بھی نص ثابت نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ذہبی۔ اور اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے انتہائی ضعیف ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام بربہاری اسراء و معراج کے واقعے میں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وصار الی العرش، آپ عرش تک پہنچے، تو یہ بات کہیں سے ثابت نہیں ہو سکی، اس کی کوئی دلیل نہیں مل سکی۔ یہ بات صحیح ہے کہ آپ ساتوں آسمانوں پہ گئے، یہ بات صحیح ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، لیکن یہ کہنا کہ آپ عرش تک پہنچے، یہ چیز کسی ایت سے یا کسی حدیث سے پائے ثبوت تک نہیں پہنچ سکی۔ آخر میں امام بربہاری کے الفاظ پھر آپ کے سامنے رکھ دوں، اس بات پہ بھی ایمان لانا ہوگا کہ نبی علیہ السلام کو اسری بہ الی السماء، آپ کو آسمانوں تک رات کے وقت لے جایا گیا، وصار الی العرش، اور آپ عرش تک پہنچے، وکلمہ اللہ تعالی، اور آپ سے اللہ تعالی ہم کلام ہوئے۔ تو آج کے درس میں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اس مسئلے پہ مزید گفتگو جاری رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کا عقیدہ سیکھنے کی توفیق دے، اور ہمارے عقائد میں جو غلط چیزیں داخل کر دی گئی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق دے، اور ان کے بارے میں علم لینے کی توفیق دے، تاکہ ہم دوسروں کو بھی ایسی من گھڑت روایات سے، خود ساختہ امور سے بچا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔